دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہمارا دین کسی کے اوپر زبردستی نافذ نہیں کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے سامنے حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. اللہ نے تمہیں عقل بھی عطا فرمائی، سمجھ بھی عطا کی ہے، اور خود بندہ اپنے رب کا انکار کر کے کفر کرے گا تو اس کا انجام خود دیکھے گا. مثال کے طور پر کسی کے سامنے پھول بھی رکھے گئے ہوں اور آگ بھی جلائی گئی ہو، اور یہاں پر آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے یا کسی کے انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ کوئی مجھے روکے گا تو روکوں گا؟ آپ خود اپنی عقل کا استعمال کریں گے. آپ آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، پھول کی طرف بڑھاتے ہیں. اتنی ہدایت اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اتنی سمجھ اللہ نے سب کو دی ہے. اور اللہ رب العزت پر یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جب بندہ تھوڑا بھی غور و فکر کرے تو اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کبھی نہیں کرے گا. اور اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ اپنا انجام دیکھے گا. اس کے باوجود رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہاں سے میں ایک مسئلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آج بلکہ پچھلے 100 سال سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا آزادی نام سے، فریڈم. یہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی آزادی کے نعرے آپ نے سنے ہوں گے. میں اپنے دیش کی آزادی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملک کی آزادی کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا میں ایک ایسا پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے کہ ہر انسان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، اپنے رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو یہ آزادی تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں دنیا میں اسلام نے دی. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن جس کو کہتے ہیں. لیکن آج کے دور میں جس کو فریڈم کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور اسلامی فریڈم کیا ہے، یہ میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. آزادی حقیقت میں ہوتی کیا ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے جس کا مس یوز آج کیا جاتا ہے، غلط استعمال. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا احترام کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا. یہ نہیں ہے کسی کو ہرٹ کرنا اور اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنا، میں چاہے تو گالی بھی دے لوں گا. زبان اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلاظت بھی بکو، مغلظات بھی بکو اور پھر کہو کہ مجھے بولنے کی آزادی ہے. بولنے کی آزادی کا مطلب کسی اور کو ہرٹ کرنا نہیں ہوتا. آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، یہ اسلام نے دیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بادشاہوں کے دربار میں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ اختیار دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. یہ آزادی کہیں ہے؟ آج بھی جو کہتے ہیں آزادی رائے یا پھر ایکویلٹی کی جو بات کی جاتی ہے، فریڈم کی جو بات کی جاتی ہے، لا کر کے ایک نظیر، ایک مثال پیش کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا آخری رسول، سید الانبیاء، اگر اپنے صحابہ میں یہ کہیں کہ کسی پر میرا حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اعلان تھا، ایک صحابی کھڑے بھی ہوئے اور کہا میرا آپ پر ایک حق باقی ہے، وہ کھڑے بھی ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حق باقی ہے؟ کہا ایک جہاد میں جانے کے دوران صفیں سیدھی کرتے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ نے مجھے مارا تھا اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. جتنا چھڑی سے آپ کے مجھے مار لگا تھا، اسلام میں برابر یہ قصاص ہے.
میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی گردنیں اونچی ہو گئی اس صحابی کی بات کو دیکھ کر۔ حضرت عمر کھڑے ہونے والے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے کہا بیٹھ جاؤ، یہ عدل کا میدان ہے، یہ اسلامی مساوات، اسلامی عدل ہے۔ اس صحابی کو بلایا، آؤ تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ وہ صحابی جب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے ایک اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا جس وقت آپ نے چھڑی مجھے ماری تھی میرا بدن کھلا تھا، جبہ میں نے نہیں پہنا تھا، پیٹھ میری ننگی تھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ بدلہ لینے کے وقت آپ کی بھی پیٹھ پر سے جبہ ہٹ جائے، آپ کی پیٹھ پر بھی جو جبہ ہے کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ ہٹایا، اپنا جبہ کھول دیا۔ وہ صحابی پیچھے سے آئے، حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اس کو چوم لیا، اس کو بوسہ دیا اور کہا میں نے بدلہ لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت تھی جو اتنی زیادہ چمکدار تھی کہ سورج کی روشنی سے زیادہ اس میں اجالا ہوتا۔ یہ خاتم النبیین کی مہر تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ صحابی اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے۔ انہوں نے اس طریقے سے چومنے کا ایک بہانہ بنا لیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر رعایا میں سے، صحابہ میں سے، شاگردوں میں سے بھی کوئی کھڑا ہو جائے، حق ہے آپ کے اوپر تو اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اسلامی مساوات، یہ فریڈم ہے۔ آج مجھے بتائیں کوئی ایک میدان میں آ کر کے کہہ دے نیتا کہ قوم پر کسی پر میرا حق باقی ہے تو لے سکتے ہیں، شاید اس کے چھتڑے بھی باقی نہیں رہیں، قوم اتنا اس سے مقابلہ کر جائے۔ سارا تو کھا کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا تو حق دبا کر کے ہی بیٹھے، کہنے کی کسی کے اندر ہمت بھی نہیں ہوگی، جسارت بھی نہیں ہوگی۔ کوئی اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی سامنا بھی نہیں کرنے کو تیار ہے عوام کے سامنے۔ میرے عزیزوں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو تصور سمجھا دوں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے۔ جن ظالموں نے آزادی کا نعرہ دیتے ہوئے اسلام کو تانا دیا ہے کہ یہاں پر پابندیاں ہیں، یہاں پر چار دیواریاں کھڑی کی گئی ہیں، ہر ایک کو آزادی نہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کہاں آزادی اور کہاں نہیں۔ قیصر و کسریٰ کے دربار میں کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، سجدے کرائے جاتے تھے، سجدے کرائے جاتے تھے۔ بادشاہ کے آنے کے وقت سارے لوگ رکوع میں ہوتے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھک کر سلام کرنے کو بھی منع فرمایا۔ کسی کے لیے جھک کر کے سلام کرنا بھی جائز نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، جھکیں گے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں جھکائے گا اپنے لیے، کوئی بندہ، وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو جائے، وقت کا بڑا عظیم تخت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کسی اور بندے کو نہیں جھکائے گا۔ اگر وہ جھکاتا ہے تو پھر وقت کا وہ فرعون ہے، وقت کا فرعون ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رعب کا عالم یہ تھا کہ دور بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی فوج میں لرزہ طاری ہوتا آپ کے نام سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ عمر جب مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں منبر پر کھڑے ہیں اور عین خطبے کے وقت ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال پوچھ بیٹھتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ جو آپ نے جبہ پہنا، یہ جو کپڑے پہنے ہیں، کیا یہ وہی مال غنیمت کا نہیں ہے جو جنگ سے ملنے کے بعد سب میں تقسیم ہوا تھا؟ آپ نے کہا ہاں وہی کپڑا ہے، جیسے سب کو تقسیم ہوا ویسے میرے حصے میں بھی آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا، سب کے حصے میں جو آیا کسی کا لمبا جبہ نہیں بن پایا، آپ کا کیسے بن گیا؟ سب کا کپڑا اتنا تو نہیں ملا کہ پورا جبہ بن جائے، آپ کا کیسے بن گیا؟ ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت آج؟
یہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا، لیکن گالی دے کر کے پوچھنے کا نہیں، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے اگر سوال کیا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ وقت کے خلیفہ سے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے، نہیں، حضرت عمر فاروق نے مسکرا کر کے کہا، اے صحابی رسول، میں بتاتا ہوں، مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنا کپڑا نہیں سلایا، انہوں نے مجھے ہبہ کر دیا، میں نے دونوں ملا کر سلایا تو میرا جبہ بن گیا۔ یہ اسلامی عدل بھی ہے، یہ اسلامی فریڈم بھی ہے، آزادی ہے۔ میں اس خلیفہ وقت کی بات کر رہا ہوں جس کے راستہ گزرنے کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں، جس راستے سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا، شیطان نہیں آتا۔ اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قوم کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ کوئی سوال کر سکتا ہے، تو تم کون سے فریڈم کی بات کر رہے ہو؟